اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو آپ نے ہمارا پہلا پارٹ دیکھ لیا ہوگا، جنات کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو ہم آپ کو دے رہے تھے۔ اس کا دوسرا پارٹ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کا ثبوت کہاں سے ثابت ہے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے کچھ ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ محسوس ہوتی ہے، کچھ کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے جب کبھی بھی ہم کسی پھول کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم صرف پھول کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی خوشبو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کی جو خوشبو ہے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں بھائی پھول کی ایک خوشبو ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہوا چلتی ہے، ہمیں جو ہوا لگتی ہے، تو ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہوا موجود ہے۔ تو اللہ نے دو طریقے کی مخلوق پیدا فرمائی، ایک جو ہمیں نظر آتی ہے اور دوسری وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ جنات بھی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ پیدا فرمایا اور ان کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور احادیث کریمہ میں کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتے ہیں جس میں جنات کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے، ہم نے جو پچھلے پارٹ میں ایک سوال آپ سے کیا تھا اور اس کا جواب بھی دیا کہ بھئی جنات سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی کون سی صورت پڑھی جائے؟ تو جی بالکل بہت ساری صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ آیت الکرسی شریف ہے، اور یہ بہت فائدہ کرنے والی صورت۔ آیت الکرسی بندہ پڑھتا رہے، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ مومنون ہے، سورہ مومن ہے، اور اس طرح کی جب صورت بندہ پڑھتا رہے گا، اس کا وظائف رکھے گا، تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہے گا۔ کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شریعت کے احکام، حکم، آرڈرز لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، لقد خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو جس طرح انسان کے اوپر نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ دینا فرض، اگر صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض، جس طرح انسان صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے جنات میں جو ابرار ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، ان میں بھی حج ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ بھی علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طرح انسان نیکی کرتا ہے، انسان شریعت کا پابند ہے، تو اسی طرح جنات پر بھی شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں پر حلال اور حرام کی تمیز ہے، اسی طرح جنات پر بھی جو ہے حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ اگلا سوال پیش کرتے، کیا جنات نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارکہ کی خوشی منائی ہے؟ تو جی ہاں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ کہا کہ انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے جنا۔ جی جن پہاڑوں پہ چڑھ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج وہ آیا ہے جس جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کیا خوب فرماتے حضرت حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ گویا یا رسول اللہ آپ ایسے ہیں، آپ جیسا چاہتے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی، حضور کی ولادت کی خوشی باقاعدہ جنات نے منائی ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر
سب سے پہلے جس نے دی وہ جنات ہیں۔ جی ہاں، حضور جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ پاک میں جو سب سے پہلے اعلان کرنے والا منادی تھا وہ جو ہے وہ جنات تھا۔ اچھا، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جناتوں نے مل کر کی ہے؟ جی، وہ بیت المقدس شریف ہے، مسجد اقصی شریف۔ بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے یروشلم میں واقع ہے، تو وہ جنات کی تعمیر کی ہوئی مسجد ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو کس دن میں پیدا فرمایا؟ جی ہاں، اللہ پاک نے جنات کو جمعرات کے دن میں پیدا فرمایا۔ جنات کی کئی قسمیں ہیں، جو 3 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پر ہوتے ہیں، پنکھ ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسرے وہ جو سانپ کی طرح ہوتے ہیں، دابۃ الارض جنہیں کہا جاتا ہے، سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے کی طرح، وہ زمین میں رینگتے ہیں۔ اور تیسرے جنات وہ ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے جنات ہیں جو یہاں حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جو جنات ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جنات کو عامر کہتے ہیں۔ اچھا، جنات کیا کھاتے، کیا پیتے، کیا کرتے ہیں؟ تو جنات کے لیے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات ہڈی اور گوبر کھاتے ہیں۔ جی ہاں، اور آگے رسول پاک نے فرمایا جنات ہڈیوں پر گوشت پاتے ہیں اور گوبر سے دانے چنتے ہیں۔ تو میں نے پہلے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جنات میں بھی جو ہے وہ نیک بھی ہوتے ہیں، بد ہوتے ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں ان جنات کو ابرار کہا جاتا ہے، اور جو بدکار ہوتے، کافر، عصیانشار اور گناہ گار ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو جو نیک ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی غذا بھی، ان کا کھانا بھی اچھا، صاف ستھرا، طیب و طاہر ہوگا، اور جو بد ہوتے ہیں، خبیث قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کا کھانا بھی خبیث قسم کا ہوگا، ان کا کھانا بھی گوبر اور غلاظت اور گندگی اور کچرا اور گٹر سے اٹھا کر کھانے والی چیزیں کھا رہے ہوگے۔ تو جنات کا جو کھانا ہے، ان کی خوراک ہے، تو وہ ہڈی اور گوبر ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ ہڈیوں پر جنات گوشت پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا، جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے، تو اس کا جواب سنیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ زمین کے ہموار اور چٹیل حصوں پر، یعنی جو کھلا میدان ہوتا ہے جہاں تھوڑی تھوڑی گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے، کسی درخت کے نیچے جو کھلا پٹ جسے کہا جاتا ہے، کھلا میدان ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں کہ تم لوگ زمین کے ہموار چٹیل حصوں پر قضائے حاجت، یعنی ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم نہ کیا کرو، کیونکہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، وہ جو گھاس ہوتی ہے نا اس پر پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جنات رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں اور قسم قسم کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اور بھی معلومات ہم آپ کو فراہم کریں گے کہ جنات اور کیا کیا کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پارٹ 3 کو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔